ڈیولپمنٹ کے لیے، ان کی تعمیر کے لیے، ان کے استحکام کے لیے جو بیسک ٹول ہے وہ تو ایجوکیشن ہے. لیکن ایجوکیشن کا تعلق اب صرف فارمل سکول سے نہیں رہ گیا. فارمل سکول سے ایجوکیشن کے جو دوسرے ٹولز ہیں، مثال کے طور پر جیسے میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، آپ گھر بیٹھے، آپ کسی جگہ کسی مقام پر، آپ کے ہاتھ میں جو گیجٹ ہے، آپ اس سے جو کچھ اسکرول کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، آپ کی مائنڈ سیٹنگ تو وہاں سے ہوتی ہے. آپ کا بچہ جو ہے اور آپ کی یوتھ جو ہے، ان کا برین تو وہاں سے چینج ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جو کچھ آج ہمارے بچے کو دکھایا جا رہا ہے، جو کچھ نیٹ فلکس سے، مختلف اور سورسز سے جو کچھ اس کے اندر جا رہا ہے، آپ کے گھروں میں رہنے والے بچے اچانک آپ کو پتہ چلتا ہے وہ آپ کی بات نہیں سمجھتے. اب بولتے ہیں اس پہ اثر نہیں ہوتا. کانسیپٹ چینج ہو گیا، مائنڈ چینج ہو گیا. اور یہی چیز ہمارے ٹین ایجرز اور ہماری یوتھ کے ساتھ ہے. آپ ابھی ہونے والے اس حادثے کو دیکھ لیجئے. میں برزخ کے حوالے سے خصوصی طور پر بات کرنا چاہوں گی، بہت ضروری ہے کیونکہ یہ سب کے لیے کویسچن مارک تو ہے. میں یعنی ذاتی طور پر مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہمیں متعصب ہوئے بغیر اس ساری صورتحال کا جائزہ لینا چاہیے. کیا وہ میرا بچہ نہیں ہے؟ یہ اس قوم کا بچہ ہے نا. اس قوم کے بچوں نے یہ سب سلسلہ آگے مل کے بنایا. پیچھے دیکھیں تو صحیح، اس کا مائنڈ سیٹ کہاں سے چینج ہوا؟ وہ کون سے ادارے ہیں جہاں تعلیم دی گئی؟ ان اداروں میں کیا چیز ہے جو پڑھائی جاتی ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ ساری موومنٹس جو ہیں مخصوص اداروں کے ساتھ متعلق ہیں؟ وہ جو ساری موومنٹس ہماری آئیڈیالوجی سے کانٹراڈکٹری ہیں. پھر یعنی کہ گورنمنٹ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی تحقیق نہیں. آپ کی انٹیلیجنس سروسز ہیں، آپ ایک دوسرے کے حالات و واقعات ہی جانتے رہیں گے، اب اپنی نسلوں کے بارے میں فکر نہیں کریں گے. آپ کے ٹی وی چینل ہو، سوشل میڈیمز ہو، وہ ساری پابندی اسلام کے بارے میں ہے. جی بالکل. آپ کا بچہ تو کہتا ہے میں آزاد ہوں، مجھے تو جو سوچنا ہے میں سوچوں گا، جو مجھے کہنا ہے میں کہوں گا، جو مجھے بنانا ہے میں بناؤں گا، دکھاؤں گا، اور جدھر چاہوں گا جنریشنز کو لے جاؤں گا. تو اب دیکھیں کہ یعنی سوچ کہاں کی ہے؟ امپورٹنٹ ہے نا. کوئی ڈرامہ بن کے کہاں سے آیا؟ اور کوئی ڈرامہ جو ہے وہ یعنی کن لوگوں کے درمیان اسے رکھا گیا؟ اگر آپ ان بچوں کو دیکھیں گے جو سارے اس سلسلے میں شریک ہیں، تو آپ کو محسوس ہوگا وہ ہمارے گھروں کے بچے ہیں. بھائی وہ ہمارے بچے ہیں، اور ہمارے بچوں نے یعنی آج وہ میں یہ فیل کرتی ہوں کہ آج وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کیسے یوز کر لیا گیا، ہمیں کیسے اس مقام تک پہنچایا گیا. کاش ہم اس وقت یہ بات کر لیتے، کاش ایسا ہو جاتا کہ ہم اس وقت پہ ان ساری چیزوں سے رک جاتے. کیوں نہیں ایجوکیٹ کیا ہم نے اپنے بچوں کو؟ اور وہ کون سے ادارے ہیں؟ ہم نے ایسے اداروں سے ایجوکیٹ ہونے کیوں دیا؟ میں یہ کہتی ہوں کہ وہ اگر نظریاتی طور پر کلیش ہے اور ان اداروں کے توسط سے یہ کام ہو رہا ہے، تو ان اداروں کے بارے میں کوشش کیوں نہیں ہوتے؟ اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں ہے؟ برزخ تھا جو سامنے آ گیا، اور ایسی بہت ساری چیزیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ برزخ نہیں ہے، بیسیکلی ہماری جنریشن کی صورتحال ہے. جی بالکل. میں اس کو کسی خاص پرسپیکٹیو میں نہیں کہہ رہی. اصل میں برزخ تو یہ یعنی زندگی اور اس زندگی اور دوسری زندگی کے درمیان کا وقفہ ہے نا. تو بیسیکلی اسلام اور نان اسلام کے درمیان کا ایک وقفہ ہے جس سے ہماری جنریشن گزر رہی ہے، جو حیران پریشان ہے. تو ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہے کہ ہماری نسلیں جو ہیں وہ میں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہتی، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ سب لوگ مل کے اس بارے میں سوچیں کہ ہمارا یہ بچہ جو ہے وہ اس نوبت تک کیسے پہنچا. وہ قیمتی انسان ہے. رسول اللہ تو دعا کرتے تھے ابو جہل کے لیے بھی کہ اللہ اسے ہدایت دے دے، یا عمر ابن خطاب کو ہدایت دے دے. یعنی ان دو میں سے کسی ایک کو ضرور اسلام کا خدمتگار بنا دے. ریلی میں تو دعا کرتی ہوں کہ ہمارے انٹلیکچوئلز میں ہمارے یہ بچے جو کچھ نہ کچھ کر گزرنا چاہتے ہیں، یا اللہ ان سے دین کی خدمت لے لے، یا اللہ انہیں ہدایت کے راستے پہ لگا دے، یا اللہ انہیں اپنی آئیڈیالوجی کی پہچان کرا دے. میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ ہم جس کرائسس سے گزر رہے ہیں، ہماری ریاست بھی، ریاستی ادارے بھی، ہمارے میڈیا، ہمارے سوشل میڈیمز پہ جو کچھ جا رہا ہے،
ہم اس حوالے سے تو شاید ہماری گورنمنٹ بھی ایکشن لینا چاہتی ہے کہ سیاسی طور پر لوگ ایک دوسرے کی کردار کشی نہ کریں. کیا اس ملک میں صرف سیاستدان بستے ہیں؟ کیا اس ملک میں صرف جو 3-4 ادارے جن پر ریاست بیس کرتی ہے وہی ادارے جو ہیں وہ حیثیت رکھتے ہیں؟ اپنی نسلوں کے بارے میں سوچیں، نسلیں کدھر جا رہی ہیں؟ کیونکہ ان نسلوں نے پاکستان کے استحکام کے لیے کوشش کرنی ہے. لیکن یہ ٹرو ہے کہ ان اداروں کی تطہیر ہونا بھی اپنی جگہ پر ضروری ہے استحکام پاکستان کے لیے. تو میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں ہر وہ طریقہ کار جس سے ہم اپنی نسلوں کو بچا سکیں اور اپنی نسلوں کو ایک رائٹ پاتھ تک ڈریگ کر کے لا سکیں، ہمیں ضرور اختیار کرنا چاہیے. بالکل. اور تنقید اور اس کے اوپر ریاکشن سب اپنی جگہ پر ایک حیثیت رکھتے ہیں. نیچرلی جب کوئی اپنے نظریے پر ہرا فاتح دیکھتا ہے اور اس طرح سے اپنی نسلوں کے توسط سے، تو نسلیں بچانے کے لیے جو لوگ دوڑتے ہیں، انہیں کوئی فنیٹک کہے، انہیں کوئی کچھ بھی کہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ زندہ ہونے کا ثبوت ہے. یہ زندہ ہونے کا ثبوت ہے اور اسی نے ان لوگوں کو بھی احساس دلایا ہے، چاہے وہ آج کسی بھی پوزیشن میں، لیکن ان کو بھی احساس دلایا کہ نہیں، ہم سے کچھ غلطی ہوئی ہے.